العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق اللہ العظیم. اور وہ توبہ انہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان کی جو کافر مرے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. معزز حاضرین، آج کی صحبت میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس آیت کا تعلق گزشتہ آیت سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ آپ نے سنا کہ توبہ کا ذکر تھا. گزشتہ آیت توبہ کرنے کا ذکر تھا اور یہ بتایا گیا تھا موت آنے سے پہلے توبہ کر. موت آنے سے پہلے توبہ کر لو. اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ توبہ یہ آیت میں توبہ کا وقت نکل جانے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. موت آنے سے پہلے توبہ کر لو یہ اوپر کی آیت میں تھا. اب اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جب توبہ کا وقت نکل جاتا ہے تو اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. اس لیے کہ توبہ بھی ایک عبادت ہے اور وہ ایسی عبادت ہے جس میں قضا نہیں ہے، جس کی قضا نہیں ہے. نماز چھوٹ گئی تو کیا کریں گے؟ نماز کی قضا کر لیں گے. روزے چھوٹ گئے تو روزوں کی قضا کر لیں گے. اور جب عید کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو عید کی نماز کی قضا نہیں ہے. جیسے عیدین کی نماز کی قضا نہیں ہے ایسے ہی توبہ کی بھی قضا نہیں. تو کیا مطلب؟ عید کے وقت میں عید کی نماز پڑھ لینا جیسے واجب ہے، ویسے توبہ کا وقت آنے کے ساتھ ہی نماز پڑھ، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے ہی توبہ کر لینا. بس سمجھ بھائی. اور یہ ایسی عبادت ہے جس کی قضا نہیں ہے. فرمایا گیا گزشتہ آیت میں مقبول توبہ کا ذکر تھا، یعنی وہ توبہ جو قبول ہو جاتی ہے اس کا ذکر تھا. اس آیت شریفہ میں مردود توبہ کا ذکر ہے، یعنی ایک توبہ وہ ہے جو قبول ہو جاتی ہے اور ایک توبہ وہ ہے جو رد کر دی جاتی ہے. مردود کے معنی رد کر دیا جانا، انکار کر دیا جانا، دھتکار دیا جانا، واپس کر دیا جانا. بس سمجھ میں آئی. تو اب یہ وہ کون سی توبہ ہے جو مردود ہو جاتی ہے؟ تو یاد رکھنا
لوگ مقبول توبہ کرنے میں جلدی کریں. اس آیت میں جو بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ توبہ کے کرنے میں جلدی کریں. حدیث میں آیا ہے اجلوا بالتوبۃ قبل الموت، جلدی کرو توبہ میں موت آنے سے پہلے. موت آنے سے پہلے جلدی توبہ کر لینا چاہیے. اور فرمایا گیا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں. یعنی توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے. سمجھے؟ شراب پینے سے توبہ کرتا ہے پھر بھی شراب مارتا ہے، برائی کرنے سے توبہ کرتا ہے پھر بھی برائی کرتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ، اسے امید کے ساتھ کرتا ہے کہ میں گناہ کر لوں، توبہ کر لیا تو معاف ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ تو کہے کہ حج کر کے آ جائیں گے تو معاف ہو گئے، عمرہ کر کے آ گئے تو معاف ہو جائے گا. سمجھے؟ گناہ پر گناہ کرو، عمرے کا خیال کرو، گناہ پر گناہ کرو، حج کا ارادہ کرو. ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسی حرکت کرنے والوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. یعنی گناہ بھی کرتے رہیں اور توبہ بھی کرتے رہیں، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. اب آخر کیا ہے؟ توبہ کا معنی گزشتہ بھی میں نے بتایا تھا، رجوع کرنا. توبہ کا معنی رجوع کرنا، پلٹ جانا، پھر ادھر جانا نہیں. جیسے ایک آدمی نے شراب پینے سے توبہ کر لیا تو توبہ کسے بولتے ہیں؟ گال پہ مار لیا جی، بار بار آ کر کے توبہ 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 بول دیا، ایسا نہیں. توبہ کا معنی سمجھنا چاہیے. توبہ کا معنی کیا؟ رجوع کرنا، پلٹ جانا، پلٹ جانا. مثلا شراب پینے سے کسی نے توبہ کر لی، تب وہ توبہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا؟ شراب چھوڑ. ایک آدمی برائی کرنے سے توبہ کر لیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر وہ برائی اس سے نہ ہو، ادھر نہ جائے. دوسری غلطی اگر ہو جاتی ہے تو وہ الگ سی ہو گئی، مگر اس سے توبہ کیا ہے تو اس سے کیا کر لے؟ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اب تک میں نے جو نمازیں چھوڑ دی ہیں اس سے میں توبہ کرتا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے بعد نماز کا پابند ہو جائے، اور جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کی قضا کر لے. جو نمازیں زندگی میں چھوٹ گئی ہیں اس کی بالغ ہونے کے بعد سے، بالغ ہونے کے بعد سے، عاقل رہنے کے بعد سے جو نمازیں چھوٹی ہیں اس کو کیا کرنا ہے؟ قضا کر لے، اور آئندہ نماز نہ چھوڑے. اس کا نام ہے توبہ. نماز نہیں چھوڑوں گا کی بھی توبہ کرتا ہے اور نماز چھوڑ بھی دیتا ہے. ایسے آدمی کی توبہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. ایسی کئی مثالیں آپ لے لیجئے گناہوں کی نسبت سے، کئی ایگزامپلس آپ نکال سکتے ہیں. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. اور ایسی حرکت کرنے والا کہ برائی بھی جاری رہے اور توبہ بھی جاری رہے، ایسی حرکت کرنے والا گویا وہ اللہ سے مذاق کرتا ہے. اور توبہ قبول ہونا تو دور کی بات، اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا ہے. کس کا؟ کس کا؟ توبہ گناہ پر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ پہ توبہ کرتا ہے، توبہ پہ توبہ کرتا ہے، پھر گناہ پہ گناہ کرتا ہے. معاف کرنے والے کا کون ہے؟ معاف کرنے والا اللہ ہے. اللہ کے پاس آیا، معافی مانگا، اور اللہ نے کیا کیا؟ معاف کر دیا. پھر وہی کام کیا. کس کے ساتھ مذاق؟ توبہ کی اہمیت نہیں سمجھا. اس لیے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، کفر کی حالت میں. بات سمجھ میں آ گئی؟
وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. یاد رکھیے گزشتہ آیت میں کیا بتایا گیا تھا؟ مومن گناہگار کی توبہ کا ذکر تھا. جی انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ. وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کا ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے ہیں. جی نادانی سے جن سے برائی ہو جاتی ہے اللہ ان کی توبہ قبول کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا. کسی نے اس پر لازم نہیں کیا ہے، اس نے خود اپنے کرم سے اپنے فضل سے لازم کر لیا. میرا بندہ نادان ہے، میرا بندہ غفلت میں ہے، میرا بندہ غفلت سے کچھ حرکت کر دیا ہے، وہ مجھے تڑپ کے پکارتا ہے، میں معاف نہ کروں گا تو کون کرے گا؟ وہ کہاں جاتا ہے؟ میرے در کے سوا اس کا در کون سا ہے؟ میری چوکھٹ کے سوا اسے چوکھٹ کون سی ہے؟ میرے علاوہ اس کا ہے کون جسے جا کر اپنا دکھ سنائے، دکھڑا سنائے؟ لوگوں کے پاس تو جا کے نہیں سنا سکتا. جی مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، جا کر سنا نہیں سکتا، اس لیے کہ لوگ اس کی ہجو کریں گے، لوگ اسے معاف کرنے کے بجائے اس پر تانا دیں گے. تو لوگوں کے پاس وہ نہیں جاتا، توبہ کرنے کے لیے کدھر آتا ہے؟ اللہ کے پاس آتا ہے. یہ پوائنٹ یاد رکھیے. توبہ بندہ کرتا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ ہی میں کرتا ہے. جی اور توبہ کرنے والے کو رب نے رسول کی بارگاہ بتایا ہے. جی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. توبہ کرنے والے کے لیے ایک جگہ اللہ کی بارگاہ ہے اور ایک جگہ بارگاہ رسول ہے. تو کیسا بارگاہ رسول کیسا توبہ کے لیے ہو گئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول کی بارگاہ ہی خدا کی بارگاہ، یہ جدا نہیں ہے. رسول اللہ کی بارگاہ جی جدا نہیں اللہ کی بارگاہ سے. جی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کے لاڑیلے جو ہیں، عاشق جو اولیاء اللہ ہیں، ان کی بارگاہ رسول کی بارگاہ سے جدا نہیں. جی تو بندہ کہاں جاتا ہے اپنے گناہوں کو سنانے کے لیے؟ اللہ کی بارگاہ میں جاتا. روایتوں میں حضور کے بارگاہ میں بھی صحابہ آئے ہیں، حضور کی بارگاہ میں بھی صحابہ آئے. ایک عورت آئی، جیسا کہ میں نے گزشتہ شاید کہا ہو کہ ایک عورت آئی، حاملہ تھی. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے یہ میری پیٹ کی اولاد ہے. یہ اسی گناہ کا اثر ہے، یہ گناہ کا اثر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج جاری کرو، اس کو یہ کرو. نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جا واپس جا، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب آ. بچہ پیدا ہوا، لے کر کے آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری وہ گناہ، میری خطا، میری کوتاہی، میری غفلت یا میرا گناہ کبیرہ کا یہ اثر ہے، اور آپ نے مجھے بھیج دیا تھا، اب وہ پیدا ہو گیا ہے، میں لے کر کے آئی اور میرے اوپر حکم نافذ کر دیجئے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کا دودھ پلانے کے کون ذمہ دار ہے؟ کوئی ہے؟ یا رسول اللہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا لے جا، بچے کے دودھ پینے کے زمانے تک تجھے مہلت دی جاتی. کیا مطلب ہوا؟ اپنے عیب، اپنا جرم، اپنے گناہ رسول کی بارگاہ میں اگر کوئی پیش کرتا ہے تو غیر خدا نہیں ہے، خدا ہی کا دربار ہے، اس لیے کہ رسول خدا کے محبوب ہیں. آپ کو معلوم کہ گناہ جب آدمی توبہ کرتا ہے تو کدھر جاتا ہے بھائی؟ اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کی بارگاہ میں مولا سب کو سناتا نہیں،
میں نمازی ہوں دکھاتا ہے، میں پرہیزگار ہوں دکھاتا ہے، میں روزہ دار ہوں دکھاتا ہے، میں حاجی ہوں دکھاتا ہے، اپنے نماز ہونے کا ٹکیا پیشانی پہ لے کے دکھاتا ہے کہ میں نمازی ہوں، میں نمازی۔ گناہگار کا جھنڈا لے کر کوئی نہیں آتا، میں گناہگار ہوں، میں گناہگار ہوں، مجھے معاف کرو، میں گناہ، ایسا کوئی آتا ہے نہیں۔ گناہوں کو چھپا لیتا ہے اور چھپے ہوئے گناہ کو رب کی بارگاہ میں لے آتا ہے تو رب فرماتا ہے میں تجھے معاف کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا، اے میرے بندے میں تو لازم، مگر شرط ہے یہاں مومن، جی خدا نے اس بندے کی توبہ قبول کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا جو ایسا گناہگار جس کا رشتہ نبی کی امت سے ہو، نبی کی ذات سے ہو، ایمان سے ہو۔ بے ایمان کی توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری خدا کی نہیں، منافق کی توبہ کی ذمہ داری خدا نے نہیں لی ہے۔ کس کی توبہ کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے؟ مومن کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اوپر کی آیت میں کیا ذکر آیا؟ مومن گناہگار کی توبہ کو خدا نے اپنے اوپر کیا کر لیا ہے؟ لازم کر لیا ہے۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اوپر بیان ہوا اس جماعت سے اس جماعت کو الگ کر دیا گیا۔ اوپر کون ہے؟ مومن ہیں۔ اب یہاں وہ کون ہیں؟ تین جماعتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ مومن جو گناہوں پر گناہ کرتا ہے، توبہ پر توبہ کرتا ہے، ایسے شخص کی توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے۔ ایک وہ کافر جو کفر کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے گناہ، اس کی توبہ بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اور ایک منافق جو توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ بھی اللہ نہیں قبول کرتا۔ یہاں مومن کا ذکر بھی آیا ہے، مومن ہے مگر گناہ پر گناہ کرتا ہے، توبہ پہ توبہ کرتا ہے، پھر گناہ پہ گناہ کرتا ہے، تو اللہ کو ایسے بندوں کی اللہ ایسے بندوں کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اور فرمایا یاد رکھیے، ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور توبہ اگر نہیں کرتا ہے تو ایک گناہ کر کے توبہ اگر نہیں کرتا ہے تو اس کے صدہا گناہ ہو جاتے ہیں، بڑھتے 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 کئی گناہ ہو جاتے ہیں۔ گناہ ہو گیا فوراً توبہ کر، توبہ نہیں کیا تو بڑھتے بڑھتے کیا ہو جاتا؟ وہ ایک گناہ کئی گناہوں میں، سینکڑوں گناہوں میں بدل جاتا ہے۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ میرا بندہ فوراً آ جائے، مار پڑی، جی چوٹ آئی، زخم آیا تو فوراً بچہ کدھر جاتا ہے؟ ماں کے پاس۔ ٹھوکر لگی ہے، ماں کے پاس گیا، چوٹ آئی ہے، ماں کے پاس گیا، فوراً بھاگتا ہے، فوراً بھاگتا ہے، کسی نے زوردار تھپڑ مار دیا فوراً ماں کے پاس جاتا، ماں باپ کے پاس جاتا، سمجھے؟ ادھر ادھر نہیں جاتا، فوراً ماں کے پاس جاتا ہے۔ اور ماں جب دیکھتی میرا بچہ زخمی ہو کر کے آئے تو تڑپ جاتی ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ جب جسم کا زخم بچے پر پڑتا ہے تو ماں تڑپ جاتی ہے، جب گناہوں کا زخم کھا کر بندہ آتا ہے تو مولا کی رحمت تڑپ جاتی ہے، مولا کی رحمت تڑپ جاتی ہے، آئے میرا بندہ آ گیا، میرا بندہ آ گیا۔ جی گناہ گاروں، نیک کاروں کے لیے تو سب کچھ ہے، سمجھے؟ جی اس نیک کو تو بہت ہیں، نیکیوں نیک کام کرنے والوں کے پاس نیکیاں ہیں، نیک کام کرنے والے کے پاس نیکیاں ہیں، نمازی کے پاس نماز ہے، روزہ دار کے پاس روزہ ہے، سخاوت کرنے کے پاس سخاوت ہے، سخی کے پاس سخاوت ہے، جی
نیک کام کرنے والے کے پاس نیکیاں ہیں، گناہگار کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ کوئی نیکی ہے۔ گناہگار کے پاس کچھ بھی نہیں، تو نیکی کرنے والا اپنی نیکی کو رکھتا ہے، مگر گناہ کرنے والا خدا کی رحمت کو رکھتا ہے۔ ہم نے گناہ کیے بھی تو کرم دیکھ کر کیے، ہم نے گناہ کیے بھی تو کرم دیکھ کر کیے۔ تو بخشنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، مگر جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ ایک ایکسیڈنٹ کا نام ہے، گناہ پری پلان سے نہیں ہوتا، منصوبے کے ساتھ نہیں ہوتا، ایک ایکسیڈنٹ اچانک، سمجھے؟ پورا پلان بنا کر جا کر بیٹھ کر یہ کرتا ہے تو گناہ نہیں، وہ گناہ نہیں کہا جائے گا اس کو، سمجھے؟ وہ حماقت ہے، وہ شرارت ہے، سمجھے؟ کبھی ایسی حرکت اسے کفر کی طرف لے کر چلی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ پر قائم رہ جانا کیا کرتا ہے؟ سدھا گناہ بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر یاد رکھنا، اور گناہ پہ اڑا رہنا یہ بھی ایک گناہ ہے جی۔ گناہ پہ اڑے رہنا، کیسا اڑے رہنے کا مطلب؟ نہیں میں گناہ کیا، چھوٹنا بھی نہیں، میں گناہ کیا، کرے جی کیا؟ ہاں میرے سے تو کیسا ہو گیا؟ کیا کر لیا اللہ؟ کیا کرے مجھے؟ تمہیں نیک کام کر کے کون سا تیر مار لیے؟ میں گناہ پہ گناہ کروں، کیا کر دیا اللہ مجھے؟ کیا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایسا اڑ جانا یہ بھی کیا ہے؟ گناہ، یہ گناہ ہے، اور اڑ جانا ایک دوسرا گناہ ہے۔ تو گویا گناہ پر گناہ، آپ کو یہ مثال دے کر بتا دوں میں، زخم پر زخم پڑ گیا، پہلے سے ایک زخم ہے، اس پر پھر ایک زخم پہ جائے تو تڑپا دیتا ہے نا، اور زخم پر زخم پڑتا رہا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ جگہ کیا ہو جائے گی؟ ناسور بن جائے گی، سڑ جائے گی، بلکہ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ کاٹنا پڑے گا۔ زخم پر زخم آ جائے تو عضو چلا جاتا ہے، گناہ پر گناہ کی سمجھے جرت ہو جائے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ گناہ کرنے والا اللہ کو اتنا برا نہیں ہے جتنا گناہ پہ اڑ جانے والا ہے، گناہوں پر اڑ جانا۔ اور اللہ اس گناہ گار سے بہت پیار کرتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً تڑپ کر کے مولا کے پاس۔ تڑپ، گناہ میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ تڑپ۔ گناہ سے مراد زنا یا چوری یا شراب نوشی یہی نہیں ہے، ایسے ایسے گناہ ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے کسی سے مذاق کر دیا، بیٹھے بیٹھے کسی کی عیب جوئی کر دی، بیٹھے بیٹھے کسی کو کچھ جھوٹ بول دیا، بیٹھے بیٹھے یوں ہی لوگوں کا ٹھٹول کرنے لگے، یہ سب کہے میں شامل ہوتا ہے۔ نمازوں میں غفلت ہو گئی، گناہ میں شامل ہے۔ وہ تو گناہ کبیرہ ہیں، زنا کے بارے میں تو معلوم ہے سب کو بھی، تو وہ منصوبے کے ساتھ جو برائی ہو جاتی ہے وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے، اور گناہ کبیرہ کے لیے کیا ہے؟ حدیں ہیں، حدیں۔ چوری کیا معافی نہیں، ہاتھ کاٹ۔ انمیرڈ گناہ زنا کیا، اسے کوڑے مارو، ارے اسے سنسار کیوں؟ وہ ایکسپیرینس ہولڈر ہے اس واسطے سنسار کو، اس کو ابھی تجربہ نہیں ہے، جلدی میں کچھ حرکت کر دیا، مارو۔ مگر ایسے چھوٹے موٹے مار نہیں مارنا، اس سے بھی وہ مر جائے، موت
یہ کیا ہے؟ شریعت نے اس کے بارے میں حدیں مقرر کی ہیں. تلک حدود اللہ ومن یتعدی حدود اللہ فاولئک. گزشتہ آیتوں میں سبق آیا ہے. تو بہرحال گناہ پہ اڑ جانا بھی گناہ ہے، یاد رکھیے. ہائے ہائے، جیسا کہ میں نے کہا ابھی اوپر آپ نے سنا، گناہ کیا توبہ نہیں کی تو وہ ایک گناہ کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا، بڑھتے بڑھتے سدا گناہ ہو جاتے. یہ کہو گے بھائی. دوسری پوائنٹ کیا ہے؟ گناہ کیا اور اس پہ اڑ گیا تو وہ کیا ہوا؟ وہ بھی گناہ ہوا. تیسرا کرم دیکھو، اللہ کا کرم دیکھو کہ ایک گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا، توبہ نہیں کیا تو گناہ بڑھ گئے. مگر یہ گناہ ایسا ہوا، یہ گناہ ہونے کے ساتھ فوراً توبہ کر لیا تو وہ گناہ بھی نہیں رہتا اور سدا نے کیا اس کے نام اعمال میں داخل. جی یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ گناہ کیا توبہ نہیں کی تو سے کیا ہو گئے؟ گناہ بڑھ گئے. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ گناہ کیا اور اس پر اڑ گیا. سمجھے؟ مان لے بات فوراً، مانتا ہے نہیں مانتا اور کوڑے مارتے نہیں مارتے. ایسے اڑ گیا تو اور زیادہ گناہ گار. مگر یہ بات سمجھ کے باہر ہے کہ گناہ کرنے کے ساتھ فوراً توبہ کر لیا تو گناہ معاف ہو جانا چاہیے، گناہ معاف ہو جانا چاہیے. مگر یہاں کیا ہو رہا ہے؟ نیکیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے. اسی کو فضل خدا کہتے ہیں، اسی کو فضل خدا کہتے ہیں. اسی کی تلاش میں بندہ رہتا ہے. کسی بھی طرف سے میرا مولا مجھ سے راضی ہو، اللہ کا فضل شامل حال ہے، اللہ کا فضل شامل ہے. بات سمجھ میں آ گئی. یہاں ایک بات بھی یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جواب میں دیا وعلیکم السلام. خیریت ہے؟ الحمدللہ. اور کیا بولے؟ اللہ کا فضل ہے. اللہ کے فضل سے جیتے رہو، اس کے فضل میں رہو، اس کے کرم میں رہو. اللہ کی پکڑ آ گئی برداشت نہیں کر سکو گے. اللہ کا فضل ہو گیا تو بڑے مزے کی زندگی. بات سمجھنا. جب یہ بات معلوم ہوئی، ہائے ہائے، فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ. یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہے اب میں نے توبہ کی. فرمایا جا رہا ہے توبہ کا جو وقت ہے، توبہ میں جلدی کرنا چاہیے، توبہ میں جلدی کرنا چاہیے. مگر اس کا آخری وقت مقرر ہے. توبہ کا آخری وقت مقرر ہے. اس سے پہلے توبہ کر لینا چاہیے، بار بار توبہ کرنا چاہیے. جی رات کو سوتے وقت توبہ کر کے سونا چاہیے، استغفار پڑھ کے سونا چاہیے، صبح میں استغفار پڑھنا چاہیے. سمجھے؟ اس میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے. تعجیل کا مطلب کیا ہے یہاں؟ کہ موت آنے سے پہلے.
تو بندہ صبح میں کرے، رات میں کرے، دن میں کرے، جتنا توبہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو حضور گناہ گار ہوئے معاذ اللہ؟ ہاں، ایسا سوچیں گے تو بے ایمان ہو جائیں گے۔ آپ کا استغفار مومنوں کی سفارش ہے۔ میرے مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے، سفارش ہے جی۔ اب توبہ کا وقت کب تک؟ ارے آپ 80 سال تک جی رہے ہیں، ٹائم مل گیا آپ کو پھر، مگر جب وقت آتا ہے تو موت کے پردے ہٹتے ہیں۔ اس وقت میں جب آدمی دنیا چھوڑتا ہے تو اس کو اسرائیل بھی نظر آتے ہیں، اور ان کے ساتھ جتنے فرشتے جان لینے کو آتے ہیں وہ سب نظر آتے ہیں، سب پورے کے پورے دن۔ کون دکھتے ہیں؟ اسرائیل۔ نیک بندے کے پاس کیسا آنا وہ بھی ان کو معلوم، گناہ گار کے پاس کیسا آنا، ان کی ڈراؤنی شکل بھی ہے، ان کی نورانی شکل بھی ہے۔ جب نورانی شکل کے ساتھ وہ آتے ہیں، ان کے ساتھ نورانی فرشتے جب آتے ہیں تو یہ جانے والا ان کو دیکھ کر کہتا السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ جب وہ بدصورت آتے ہیں، ڈراؤنی انداز سے آتے، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، آ جاؤ، اس قسم سے وہ واویلا کرنے لگتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کافر اور منافق کے لیے وہ صورتیں ہیں، مومن کے لیے فرشتوں کی وہ صورت نہیں ہوتی۔ تو موت کا یہ توبہ کا وقت کون سا ہے؟ موت، سمجھے؟ یعنی علامت موت آ جانا۔ موت کے وقت سے مراد موت برحق ہے، آئے گی، مگر موت کا وقت کیا ہے؟ موت کی علامتیں، موت کی نشانیاں آ جانا، سمجھے؟ یعنی جب موت کی نشانی آ جاتی ہے تو پہلی نشانی یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ لے جانے کے لیے آئے، اب یہاں والے رکھنا چاہتے ہیں، وہ دوا دیتے ہیں، وہ دعا دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں، آخر وقت تک یہ لوگ ساتھ دیتے ہیں، مگر کیا بولتا کئی کو کراتے بھائی، چھوڑ ڈالو نے میرے ہاتھ، ہسپتال میں لے جا کر سمجھے ڈال دیے ہیں۔ ہاں، آخر وقت میں کبھی کبھی مریض کہہ دیتا ہے کیا کرتے کئی کو چپ بے کر، مجھے گھر کو لے کے چلو، مجھے گھر کو لے کر دے، بولتے نہیں بولتے، وہ گھر کو لے جاؤ کئی کو بولتے ہیں، لے جانے والے کو دیکھتے ہیں، لے جانے جو آتے ان کو دیکھ لیتے ہیں، لے جاؤ مجھے گھر کو لے جاؤ۔ بڑے بیٹے کو بولا اے ذرا کیا نہیں پیسہ ویسٹ کرتا، کئی کو نے مجھے رکھا ہے، گھر کو لے جا رہا، میں اپنے گھر میں مرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا ہے؟ یہ علامت موت ہے، یہ علامت موت ہے جو زندگی سے مایوس ہو جائے اور ملک الموت اور دیگر فرشتوں کو اسے وہ دیکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ غرغرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی علامت موت ہے، سمجھے؟ یہ ناک کی بانس کھڑی ہو جاتی ہے، سمجھے؟ من کا ڈھیلا ہو گیا بولتے اسے، یعنی من کا ڈھیلا ہو گیا، پڑ گئی۔ آپ سیدھا سلانا بھی چاہیں گے تو ٹڑے گا، اسے کیا بولتے ہیں؟ من کا ڈھیلا ہو گیا۔ یہ ہستانا ہے، بچ مارو اسے، ختم، سمجھے؟ تو اس وقت تک وہ علامتیں پوری موت کی جب آ جاتی ہیں تو اس وقت میں اگر کافر منافق توبہ کرتا ہے یا ایمان لاتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے اور اس کا ایمان مقبول نہیں ہے۔ یہ کب کرنا چاہیے تھا؟ علامتیں، اس کے بعد نہیں۔
کس کی توبہ اور ایمان قبول نہیں ہے؟ کافر اور منافق کی توبہ قبول نہیں ہے. اچھا، اور جو مومن کیا نہیں توبہ، وقت آ گیا موت کا، سمجھے، وہ اس وقت توبہ کر رہا ہے، تو وہ توبہ قبول ہے مگر بیلنس میں، موقف، چاہے اللہ بخش دے چاہے نہ بخش، اس کی مرضی. یعنی مومن گناہگار موت کے آثار دیکھنے کے بعد اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی قبولیت کا یقین نہیں ہے. اور کافر اور منافق موت کے نشانیاں دیکھ کر ایمان یا توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ اور ان کا ایمان قبول نہیں ہے. اب یہ جو رکھ دیا گیا، موقوف جو کیا گیا ہے، یہ کس پر نربھر ہے؟ اللہ کی منشا پر، چاہے تو بخش دے چاہے تو گرفت کرے. جی، مگر حکم کیا ہے؟ یہ پوزیشن پیدا ہونے سے پہلے تم توبہ کرو. اتنا چھوڑنے کے بعد پھر بھی اتنا چھوڑے، اتنے سال دیے. ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری عمر شریف 63 سال، میری امت کی عمر بھی اوسطاً 63 سال. ہر امتی کی عمر جو ہے وہ 63 سال. ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا میں 80 سال کا ہوں. مولا نے کہا مجھے 72 سال ہیں. فلاں نے کہا مجھے 90 سال ہیں. 63 سال سے بڑھ گیا نا. 40 میں گئے نا، ان کا حساب کون دینے والا؟ 15 میں چلے گئے، ان کا حساب کوئی 15 میں، کوئی 10 میں، کوئی ماں کی شکم میں ہی، سمجھے، کوئی 40 میں، کوئی 45 میں، کوئی 50 میں، کوئی 100 میں. یہ سب اوسط نکالیں گے تو ہر امت کی عمر کیا ہے؟ 63 سال، سمجھے. اور انڈین کی ایج کیا ہے؟ 35. 30 پر 5 کو چھوڑ کے چلے جائیں، ایوریج 35. یہی بتاتے ہیں. وہ جیتے ہیں اتنا، وہ الگ بات ہے. آج کی غذا، آج کا یہ جو ہے، اس کے اعتبار سے 35 ہی رکھا گیا اوریج. خیر چلیے 35 ایک جو تھا، اس میں گھبراہٹ کا کو آپ کو سمجھے. یہاں تو اطمینان ہو جاتا نا 63 پر. 63 پر تو اطمینان ہو جاتا ہے نا. اب 63 سال سے پہلے جو چلا گیا وہ چلا گیا، 63 سال میں جو جائے گا وہ جائے گا. مگر 63 سال کے اوپر جو ہے وہ بونس میں، اس کو کیا ملا ہے؟ بونس ملا ہے. اس کے باوجود، اتنا دینے کے باوجود پھر توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ پر گناہ کرتا ہے، تو وہ دروازہ دکھنے کے بعد اگر کرتا ہے تو تیری توبہ قبول نہیں کی. سمجھے؟ اجلوا بالتوبۃ قبل الموت. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی کیا ہے؟ کیا بولنا ہے؟ الحمدللہ بولنا. یاد رکھیے ان کی توبہ قبول کیوں نہیں ہے؟ ان کا ایمان قبول کیوں نہیں ہے؟ کس کا؟ کفار و منافقین کا ایمان کیوں نہیں قبول ہے؟ کیوں نہیں ان کی توبہ قبول ہے؟ کیوں نہیں ان کی دعا قبول ہے؟ تو یاد رکھیے ایمان اللہ کی ذات پر، اس کے صفات پر، یہ جو بھی ہے وہ بالغیب ہے. کیا ہے؟ بالغیب. موت برحق ہے برحق، مگر سامنے نہیں آئی ہے. مگر اس پر ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ جی، موت کے فرشتے برحق ہیں، ابھی آئی نہیں، تو اس پر ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ایمان. یہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب. جب یہ پردہ اٹھ جاتا ہے، جو فرشتے موت کے ہیں ہم مانتے ہیں، غیب پر ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان قبول. اگر یہ مقام چھوڑ کر ان کے نظر آنے کے بعد اگر ایمان لاتا ہے تو وہ قبول نہیں، کیونکہ ایمان بالغیب رب کی بارگاہ میں قبول ہے، ایمان بالشہادہ نہیں. یعنی دیکھ کر ایمان لانے کی بات نہیں ہے.
خدا کو دیکھ کے ایمان لایا قبول نہیں ہے، خدا کو دیکھے بغیر ایمان لاؤ، نبی کو دیکھے بغیر ایمان لاؤ، ملائکہ کو دیکھے بغیر ایمان لاؤ، سمجھے قیامت کو دیکھے بغیر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بغیر دیکھے کے ایمان لاؤ۔ میں اٹھے بعد دیکھتا ہوں، میں مرے بعد دیکھتا ہوں، تو یہ ایمان بھی شہادہ ہو جائے گا، تو اس کا اعتبار شریعت میں نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ ہائے ہائے، یاد رکھیے موت کا جو وقت ہے اس کے دو اعتبارات ہیں۔ کیا ہے؟ دو اعتبارات ہیں۔ ایک اعتبار یہ وقت دنیا ہے، یعنی دنیا کا آخری وقت ہے، آخری لمحہ جی۔ موت کی دہلیز پر قدم رکھ دیا تب کسے چھوڑ رہا ہے؟ دنیا چھوڑ رہا ہے۔ جب دنیا چھوڑا ہے، یہ دوسرے اعتبار سے یہ آخرت ہے، یعنی موت دنیا کی منزلوں میں سے آخری منزل، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل جی۔ یہ منزل کے لیے مائلیج ٹائمنگ کچھ بھی نہیں، سمجھے؟ یہ ادھر سے قدم اٹھا کے ادھر رکھ دیا، آخرت آ گئی، اور آخرت کو دیکھ لیا، اب یہ قدم آخری ہے، کب اٹھنے والا ہے۔ جیسا قدم اٹھا کے آگے رکھ دیتا ہے، وہ رکھنے میں کتنی دیر ہے، اس سے بھی کم وقت ہے، سمجھے؟ موت کا اس سے بھی کم وقت۔ میں توبے کی بات آئی ہے، میں توبہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ موت کی بات بتانے لگوں تو پھر آپ جو ہے خوش ہو جائیں گے، یار ایسی موت ہے تو ابھی آ جائے، ابھی گلے لگ جائے، سمجھے؟ وہ کوئی اور لوگ ہوں گے جو موت سے ڈرا کر آپ کو گھبراہٹ میں لائیں گے، وہ کوئی اور لوگ ہوں گے، مگر اہل سنت و جماعت اور اہل ایمان، اہل اللہ کے پاس جو ہے موت تحفہ ہے۔ حضور فرماتے الموت تحفۃ للمؤمن، سمجھے؟ موت کیا ہے؟ مومن کے لیے تحفہ ہے، قبول کر۔ پھر بھی مرنے کی دعا نہیں کرنا۔ کیا ہے؟ مرنے کی دعا نہیں کرنا۔ کیا مانگنا؟ زندگی مانگنا، زندگی مانگنا، زندگی۔ اگر آپ کو موت کے انعامات بتا دیے جائیں تب بھی آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ موت کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک آپ دنیا میں رہیں گے آپ سے نیک اعمال ہوتے رہیں گے، خدا کے رضا کے کام ہوتے رہیں گے، نبی کی محبت کی باتیں ہوتی رہیں گی، سمجھے؟ اللہ والوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ اس کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے جیتا۔ کہے کو جینا چاہتا ہے؟ اللہ والوں سے ملنے کے لیے جینا ہے۔ کہے کے لیے جینا ہے؟ میرے پیر کی زبان سے باتیں سننے کے لیے جینا ہے۔ کہے کے لیے جینا ہے؟ میرا نبی کی محبت کے لیے جینا ہے۔ کہے کے لیے جینا ہے؟ عبادت کرنے کے لیے جینا ہے۔ کہے کے لیے جینا ہے؟ راتوں کو اٹھ کے مولا کی بارگاہ میں آنسو بہانے کے لیے جینا ہے، اس کے لیے جینا ہے۔ اور دوسرا جینا تو آپ کو معلوم ہے 35-40 ایئرس کے بعد، سمجھے؟ ہماری جو باڈی جواب دیتی ہے وہ ہر ایک کو معلوم ہے جی، ہر ایک کو معلوم ہے، نہیں معلوم؟ ابھی شادی نہیں ہوئے، بچہ ہے، اس کے اعتبار سے جس کی شادی ہو گئی، 40 سال کی عمر ہو گئی، اس کے سمجھے کیل میخ وغیرہ جواب دیتے تھے؟ نہیں دیتے۔ ایک ایک جواب دیتا ہے، ایک ایک جواب دیتا ہے، کہتا ہے میں تیرا ساتھ چھوڑ رہا ہوں، میں تیرا ساتھ چھوڑ رہا ہوں، میں تیرا ساتھ۔ تو معلوم ہوا یہ ماں سوا ہے جو ساتھ چھوڑتی ہے، مولا ہے جو ہمیں اپنے قریب کر لیتا ہے، یہی مولا ہے جو ہمیں اپنے قریب لے لیتا، اپنے آغوش رحمت میں لے لیتا، اپنے جوار رحمت میں لے لیتا۔ مگر پھر بھی کیا نہیں کرنا چاہیے؟ موت کی دعا نہیں کرنا۔ موت کے آنے پر ایمان رکھو، جانے کا وقت آ جائے تو تیار رہو، مگر اے اللہ موت دیا نہیں نہ تو ابھی وہ سب۔ موت کی دعا کرنا کی بھی اجازت نہیں ہے، اور موت کو زبردستی، سمجھے؟ کیوں سسٹم میں کھڑے رہنے کی بجائے ٹکٹ لینے کے لیے کیوں سسٹم میں جانا چاہیے؟ ریل کی ٹکٹ لینا کیا کرنا؟ کیوں سسٹم میں کھڑے رہنا؟
ایک آدمی کیوں سسٹم کیوں چھوڑ کر کے آگے بڑھ گیا تو کیا کرتے؟ ٹکٹ دیتے اسے. دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں مجھے ارجنٹ جانا ہے میں بھی ارجنٹ والے جی پیچھے آؤ. سمجھے؟ تو معلوم ہے کیوں چھوڑ کر آگے بڑھ جانا کیا ہے؟ غلطی ہے. سمجھے؟ غلطی ہے. اور غلطی کو فوراً پکڑ ہوتی ہے. ایسے موت میں بھی کیوں سسٹم میں رہنا. کب نمبر آتا ہے تب چلے جانا. اس سے پہلے میں ارجنٹ جانا ہے بولے ارجنٹ جانا ہے تو سزا بھگتنا, خودکشی کی سزا بھگتنا پڑے گا. سمجھے؟ معمولی نہیں ہے دین میں. ہائے ہائے یاد رکھیے, ایک لحاظ سے دنیا کا ہے اور ایک لحاظ سے آخرت کی منزل ہے. اور یاد رکھیے آخرت کی جب منزل مل جاتی ہے, آخرت کی منزل میں قدم رکھ دیا, یعنی موت کو دیکھ لینا, جان نکالنے والوں کے فرشتوں کو دیکھ لینا, پردہ ہٹ جانا, کیا مطلب ہے اس کا؟ آخرت کی طرف ہمارا داخلہ ہو رہا ہے. آخرت کی طرف داخلہ ہو رہا ہے تو آخرت میں عمل نہیں ہے. آخرت میں کیا نہیں ہے؟ عمل نہیں ہے. اور وہاں کوئی عمل کرنے کا موقع نہیں ہے. تو توبہ کیا ہے؟ عمل. توبہ کیا ہے؟ عمل ہے. تو وہ عمل وہاں نہیں ہے, تو اس لیے کہا آخرت کی منزل میں پیر رکھنے سے پہلے توبہ کر لو. اگر نہیں توبہ کریں گے, آخرت کی منزل میں قدم رکھ دیے, تو وہاں کیا نہیں ہے؟ توبہ کے لفظ چھوڑ دیجیے, اب کیا لائیے؟ عمل. عمل نہیں ہے تو توبہ کیا ہے؟ عمل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہائے ہے. اسی لیے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہاں جا کر دیکھ کر کے مان لیا تو کوئی اعتبار نہیں ہے. معلوم یہ ہوا, یاد رکھیے اس آیت سے جو سبق ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے, مجرم گناہگار تین قسم کے. مفسرین فرماتے ہیں مجرم گناہگار تین قسم کے ہیں, اور ان کے حالات بھی تین قسم کے. گناہگار تین قسم کے ہیں اور ان کے حالات بھی تین قسم کے. فرماتے ہیں گناہگار مسلمان, وہ گناہگار جو مسلمان ہے, جو موت سے پہلے توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قبول. گناہگار ہے جی, ہر ہے کیا؟ مسلمان ہے, اور جب موت سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہے. پھر وہ گناہ اوپر بتا دیا ہوں میں, اس کو پھر وضاحت سے بول رہا ہوں آپ کو. وہ گناہگار دوسرا, وہ گناہگار مسلمان جو زندگی بھر گناہ کرے اور موت دیکھنے کے بعد توبہ کریں تو ان کی توبہ کی مقبولیت کا یقین نہیں ہے. دو ہو گئے. تیسرے وہ مجرم, وہ گناہگار جو کفار اور منافقین میں شمار ہے, جن کے کفر پر وہ مریں, غرغرہ پیدا ہونے سے پہلے اگر ایمان لاتے ہیں تو ایمان قبول. موت کے فرشتے دیکھ لیے, سکرات شروع ہو گئی, غرغرہ پیدا ہو گیا, اب ادھر کیا دیکھ رہے, ادھر کو ادھر بھی دیکھ رہے ہیں, تھوڑا ادھر بھی دیکھ رہے ہیں, پڑ گیا. عارف ذرا دیکھو, میں یوں شاہ صاحب, یہ تھوڑا پلٹ کے جو دیکھتا ہے نا عارف, وہ ادھر جا ہے, ذرا ادھر کی آواز بھی ذرا ٹچ ہوتی ہے. بھائی میں جو مثالیں دے رہا ہوں اور روز مرہ ایسے واقعات جی بالکل ادھر ہے. اور عارف جا کے اس کے بعد میں جا کے خوش ہو گیا, میں بولا کہ عارف آخر وقت میں تھا, شاہ صاحب آئے, ذرا کھول کے دیکھا, دیکھ کے چلا. تو ادھر پورا لنک ہو گیا ہے, کنیکشن ادھر پورا ہو گیا. ابھی یہ ٹوٹی نہیں وائر, ابھی وائر ٹوٹی نہیں ہے,
اس لیے تھوڑا ادھر آواز کو بھی سنتا ہوں. ہاں سمجھے؟ تو یہ آثار ادھر کے جب نمودار ہو جاتے ہیں کافر اور منافق کے لیے، ایسے اثر کے موقع پر وہ کلمہ پڑھنا چاہے، ایمان لانا چاہے یا توبہ کرنا چاہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یاد رکھیے ایک اور بات مفسرین فرماتے ہیں، خدا چاہے، جیسا کہ میں نے کہا مسلمان گناہگار پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہو گئی. موت کے وقت میں اگر توبہ کرتا ہے تو کیا ہو جاتی ہے وہ توبہ؟ موقوف، ملتوی. سمجھے؟ اس کو رکھ دیا گیا. کس کی منشا پر؟ اللہ چاہے تو بخش دے، اللہ چاہے تو نہ بخش. مگر چانسز بخشے جانے کے بھی ہیں. کفار اور منافقین کا بالکل نہیں ہے، مگر یہاں چانسز ہیں. تو مفسرین فرماتے ہیں موت کے وقت میں گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں مگر ایمان قبول نہیں ہو سکتا. کفر و نفاق رکھنے والے کا ایمان اس وقت میں قبول نہیں، اس سے پہلے ہی ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یاد رکھیے، ہائے ہائے محشر میں، ہائے کیا پیاری بات ہے، کیا پیاری بات ہے. معاف تو نہیں ہوا، گیا ایمان کی حالت میں، کیا بن کے گیا؟ گناہگار بن کے گیا. گناہگار بن کے گیا، ساتھ میں کیا لے کے گیا؟ ایمان لے کے گیا. تو مر گیا، اب انتقال ہو گیا. اب انتقال ہو گیا تو کیا اس کا معاملہ؟ ارے تجھے کیا معلوم شفاعت ہو جائے؟ کافر کی شفاعت نہیں ہے، منافق کی شفاعت نہیں ہے. کافر کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، منافق کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے. مومن کے لیے کیا ہے؟ ثواب بھی ہے، شفاعت بھی ہے. اور عرض کرتے رب کی بارگاہ میں پہنچ کر، مولا میں تجھے بڑا رحیم پایا مگر میں نے بہت برا کیا، میں نے بہت برا کیا. مولا تو رحیم ہے، تو نہ معاف کرے تو کون کرنے والا. ایسے موقع پر بندے کے اعتراف کرنے پر اللہ کی رحمت اس کو معاف کر دیتی. تو چانسز ہے نا، کب؟ قیامت تک بھی چانسز ہے. کس بات کے؟ معافی کے، بخشش کے چانسز ہیں. شرط کیا ہے اس کے پاس؟ تو کیا معلوم ہوا؟ مرنے کے بعد بھی گناہگار کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، شفاعت سے بخشا جا سکتا ہے، معذرت سے بخشا جا سکتا ہے، یا ان کے رشتہ داروں کی طرف سے جو کچھ ثواب بھیجا جاتا ہے اس ثواب کی وجہ سے بخشا جا سکتا ہے. تو ثواب کس کو پہنچ رہا ہے یہاں؟ ثواب کے لیے کے تعلق سے کون حقدار؟ مومن. جو لوگ کہتے ہیں تمہارے ہمارے مرنے کے بعد ثواب آتا ہے کہ ہم نہ، تو نہیں آتا کا جو سوال ہے، یہ آتا ہے کی بات پر ایمان رکھنا بھی ایمان. جی یقیناً زندوں کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے، میری اولاد کا نیکیوں کا اجر مجھے ملتا ہے، اس پر یقین رکھنا کیا ہے؟ ایمان ہے. پہنچتا ہے کیا؟ وہ کیسے تمہیں ہوتا ہے کیا؟ یہ کیا ہے؟ حضور کا فرمان کے مطابق کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے. تو انکار کرنے والا کیا کافر ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ کافر کو تو نہیں ملے گا. کس کو ملے گا؟ ایمان والے کو ملے گا. جی اور یاد رکھیے کفار کے لیے لاک آپ کر دیجئے، نہیں پہنچے کوئی ثواب. سمجھے؟ سمادھی پر جا کر قرآن پڑھ دیے، انہیں کیا کہ بہت بڑا لیڈر تھا، سمجھے؟ انہیں بھجن مارتا ہے، انہیں وہ کیا ہے وہ پڑھتا ہے، انجیل پڑھتا ہے، انہیں اپنے بھی ذرا قرآن پڑھ ڈالو مولوی صاحب بولو، انہیں بھی جا کے کھول لے کر پڑھو. ایک پوائنٹ یاد رکھیے، کافر کے گناہ ہوتے ہیں، گناہ باعتبار انسان، باعتبار مومن اور باعتبار غیر مومن کی بات نہیں ہے. گناہ باعتبار انسان، آدمی. جی گناہ مومن سے بھی ہو سکتا ہے، گناہ کافر سے بھی ہو سکتا ہے. جی نیکی مومن بھی کرتا ہے، نیکی کافر بھی کر لیتا ہے.
पुण्य जिसे कहते हैं जी, पुण्य जिसे कहते हैं, हो जा सकता है। मगर मोमिन अगर पत्थर उठाकर फेंक देता है बाजू में, कांटा हटा देता है, तो मोमिन का एक छोटा अमल अल्लाह को पसंद है, उसे सवाब दे दिया जी। अब काफिर है, बेईमान है, वो क्या करता है, लोगों के लिए पानी की टैंक बनाकर खड़ा कर दिया जी, कहीं सराय बना दिया, कहीं मुसाफिर खाने बना दिया, बड़ा पुण्य करता है, बड़ा पुण्य करता है। रमजान में उन्होंने क्या है, रोजदारों की इफ्तार करा। जितना ये नेकी करते हैं वो नेकी गुनाह में मुंतकिल हो जाती है जी। कुफ्र की वजह से, निफाक की वजह से उनकी नेकी काय में बदल जाती है, गुनाह में बदल जाती है। ईमान की वजह से मोमिन के गुनाह नेकियों में बदल जाते हैं। क्या कीमत है ईमान, क्या मोमिन का मकाम है, क्या मोमिन का मर्तबा है। नहीं समझा अपने आप, नहीं समझा अपने आप। दीन के मामले में पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहिए, दीन के मामले में समझे बराबर मीजान रखना चाहिए। क्या करना है ही से वो मुल्क में ऐसा कर लेगा, बात समझ नहीं समझ में आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हाय हाय। याद रखना, मोमिन इंतकाल होता है तो उसे मरहूम बोलेंगे, रहमतुल्लाहि अलैह बोलेंगे। मरहूम जिस पर रहम किया गया, रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह की उस पर क्या हो। काफिर के लिए ये लफ्ज बोलना हराम, मना नहीं, हराम। ये लफ्ज किसी काफिर के लिए इस्तेमाल, तो याद रखिए। सूफिया फरमाते हैं, क्यों बेचारे काफिरों पर, वो भी अल्लाह के बंदे, वो भी हजरत आदम की औलाद, क्यों बेचारों पर इतना, क्यों बेचारों के मुतालिक ऐसे फैसले, जुल्म तो खुदा नहीं करता, क्यों ऐसे फैसले। तो याद रखना, ये ममलिकत खुदाबंदी के गद्दार है। मुल्क देशद्रोही जो है, जो देशद्रोही है, उसको क्या एक्सेप्ट करेगा, हुकूमत एक्सेप्ट करती है, समझे। मराद देना तो दूर की बात, सहूलतें देना तो दूर की बात, उसकी देशद्रोही होने की वजह से उसके लिए क्या है, सजा है, कैद है, जन्म कैद है, और यहां तक के बढ़ जाए तो उसे क्या है, फांसी है। तो दुनिया के हुकूमतों का गद्दार फांसी तक चढ़ा दिया जा सकता है, काफिर ममलिकत खुदाबंदी का गद्दार है, इसलिए कि उसने खुदा की ममलिकत में रहकर खुदा के कानून पे अमल नहीं किया, खुदा के फैसलों पर अमल नहीं किया। खुदा का कानून क्या था, सबसे पहली चीज खुदा का कानून यह है कि बंदों की हिदायत के लिए अल्लाह ने पैगंबर को भेजा, पैगंबर को मानकर उनके रास्ते पर चलने की बजाय ये अगयार के रास्ते पर चला। सबसे बड़ी गद्दारी इसने किया, ये ममलिकत खुदाबंदी का द्रोही है, इसलिए इसको कुछ भी नहीं, इसको कोई तमगा नहीं है जी। क्रिकेट मैच खेलने वाला उसे क्या अवार्ड देते, और क्या क्या देते, और बहुत से देते। गाता है उसे भी कुछ देते, नाचता है उसे भी कुछ देते, मगर जो देश का गद्दार है उसे कुछ देते हैं, उसे सजा मौत। ऐसे ही कानून खुदाबंदी यही है। सूफिया फरमाते हैं, याद रखिए, उनके हर नेक काम सय्यात है, काफिरों के हर नेक काम सय्यात है। हाँ, उसकी मिसाल देते हुए सूफिया फरमाते हैं, बेमौसम में, मौसम नहीं है, बीज बो रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, मौसम नहीं है, क्या कर रहे हैं आप, बीज बो रहे हैं, दाना बो रहे हैं, तो क्या उससे फल मिलेगा। जमीन अच्छी है, शादाब है, समझे, मगर आप क्या बोलेंगे, ये उसका मौसम नहीं है, मौसम नहीं है, इसलिए बीज बोने के बावजूद क्या नहीं आ रहा है, फल नहीं आ रहा है, समझे। इसी वास्ते फरमाते हैं,
بے موسم کے کا دانا پھل نہیں دیتا، ایسے بے وقت کی توبہ قبول نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں ہے، توبہ قبول ہونا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا آپ سے کہ موت کا دروازہ کھل گیا، پردے وہاں کے ہٹ گئے، سب کچھ ہم کو نظر آنا شروع ہو گیا، اب توبہ کر لیتے ہیں تو وہ منشاء حق پر نربھر ہے۔ مگر صوفیہ فرماتے ہیں اس کا انتظار مت کرو، زندگی میں توبہ کر لو جو گارنٹی طور پر قبول ہو جاتی ہے، زندگی میں توبہ۔ اسی لیے بزرگان دین وظیفہ دیتے ہیں، استغفار کا وظیفہ، درود شریف کا وظیفہ، اور ہمارے سلسلے میں دیا جاتا ہے یہ کرو، یہ رات کو سوتے وقت کرو، یہ صبح کو اٹھ کے کرو، جب موقع ملا تب کرو، سمجھے؟ 100 بار نہیں پڑھ سکے تو کم سے کم 11 بار پڑھو، کچھ تو کرو۔ توبہ اس یقین کے ساتھ مت رہو کہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی، میں بڑا پوتر، سمجھے، میں زمزم نہایا ہوا ہوں، ایسا مجھ سے کیا سرزد؟ مولا جو بھی خطائیں مجھ سے ہو گئی تو جانتا ہے، مجھے پتہ نہیں، میری خطاؤں کا مجھے خود علم نہیں ہے، تو جانتا ہے، جس کو میں نہیں جانتا تو جانتا ہے، تو تو جو کچھ جانتا ہے وہ تیرے علم کے مطابق مولا میرے سے جو بھی ہو گیا اس کو معاف کر دے، سمجھے؟ ہاں ہاں، یاد رکھیے۔ صوفیہ اور فرماتے ہیں توبہ میں دیر لگانے والوں کو بھی توبہ کرنے والوں میں کیا کر دیا؟ شامل کر دیا۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سمجھے؟ چلو اللہ کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف چلو۔ تو قرآن کہتا ہے دوڑو، چلو، تیزی کے ساتھ چلو، کیا لینے کے لیے؟ مغفرت، سمجھے؟ خدا کی مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے اور حکم دیا جا رہا ہے دوڑو دوڑو، چلو جلدی چلو۔ ہائے بڑا کریم مولا ہے۔ آخر بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ 2 کو رکھا ہے، بڑا کریم، کسے رکھا ہے؟ 2 کو رکھا ہے، سمجھے؟ ایک دائیں جانب والا اور ایک، ان دونوں کا کام کیا ہے؟ نیکی بدی لکھنا۔ نیکی کون لکھتا ہے؟ دائیں جانب، بدی کون لکھتے ہیں؟ بائیں جانب۔ یہاں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ بندہ گناہ کرتا رہے، گناہ گاروں میں اس کا شمار ہے۔ امت محمدیہ کو، غلام مصطفیٰ کو گناہ گاروں کی فہرست میں دیکھنا خدا نہیں چاہتا۔ گناہ تجھ سے ہو جاتا ہے،